السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ موجودہ صورتحال میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کوشچن مارک ہے۔ ایک تو یہ کہ الیکشن کیا اپنے وقت پہ ہوگا، 8 اکتوبر کو ہوگا؟ اگر اسمبلی اپنی پوری مدت کرتی ہے تو پھر 60 دن میں الیکشن ہونا ہے، اور اگر اسمبلی اپنی پوری مدت نہیں کرتی ہے اور یہ اگر پہلے توڑ دیتے ہیں الیکشنز کو، اسمبلی کو، تو پھر 90 ڈیز میں الیکشن ہوتا ہے۔ اچھا، یہ 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ہوتا ہے اور 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ 14 اگست کو وہ حکومت چھوڑ دیں گے۔ تو 14 اگست کو وہ اگر حکومت چھوڑتے ہیں تو آیا حکومت وہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں یا اسمبلی آپ کے اپنا مدت پوری کرتی ہے؟ کیونکہ اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو پھر 60 ڈیز کے اندر ہوگا اور پھر اکتوبر میں ہوگا، لیکن اگر نہیں اسمبلی کرتے اور یہ 1-2 دن پہلے بریک کر دیتے ہیں تو پھر یہ نومبر میں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جب یہ گورنمنٹ خاص طور پہ معاشی مسئلے پہ جو ایگریمنٹ کیا ہے IMF سے، اور پھر IMF نے کل اپروو کر دیا ہے $3 بلین، اور اس میں سے 1.1 جو ہے وہ ایلوکیٹ بھی کر دیا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موجودہ حکومت کو اور ٹائم دیا جائے۔ لیکن موجودہ حکومت کو اگر اور ٹائم دیا جاتا ہے تو پھر اس میں آئینی کوشچن مارک آ جاتا ہے، اور آئین اس سلسلے میں اجازت نہیں دیتا ہے ماں سوائے ایمرجنسی کے ایسے حالات کے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر موجودہ حکومت جس طرح پنجاب حکومت میں 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا اور سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا، لیکن حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی، الیکشن کمیشن اس کے لیے تیار نہیں تھا، تو چنانچہ یہ آگے بڑھ گیا۔ اب 14 مئی چھوڑے، مئی، جون، جولائی پہنچ چکا ہے، اتنا ایکسٹینڈ ہو چکا ہے، نگراں حکومت ایکسٹینڈ ہو چکی ہے۔ تو ملک کی اور قوم کی خاطر یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے۔ کچھ چاہ رہے ہیں، اس میں کچھ پارٹی بھی چاہ رہی ہے اتحادی حکومت کی، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس لیے یہ کامیاب ہونے کے چانسز کم ہیں کہ اتحادی حکومت میں بھی کچھ پارٹی اس بات کے لیے بضد ہیں کہ یہ انتخابات نومبر یا اکتوبر میں ہو جائے، اس سے آگے نہیں بڑھے، 1 سال موجودہ اسمبلی کو نہ دیا جائے۔ تو ظاہر ہے آئینی اور قانونی مسئلہ بھی ہے اور ملکی قومی سلامتی کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت آرمی چیف اور وزیر اعظم جو موجودہ ہیں ان کے درمیان بہت سالڈ ایکویشن ہے، سالڈ پیج پہ کام کر رہے ہیں، بہت سارے ایشوز پہ ایک پیج پہ ہیں، اور خاص طور پہ یہ زرعی اصلاحات کے حوالے سے جو فائنینشیل میٹرز ہے اس میں کوئی نئی حکومت آتی ہے، کیئر ٹیکر وہ کس طریقے سے لے کے جاتی ہے، اور یہ ابھی جو $3 بلین ہے اس کو کیئر ٹیکر کیسے سنبھالے گی؟ کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے حوالے سے جو نام سوشل میڈیا میں چل رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں کالو کسائی بھی بن سکتا ہے، پٹھے خان بھی بن سکتے ہیں، کوئی اللہ دتا بھی بن سکتا ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی بھی اٹھ کے نگراں وزیر اعظم بن جائے، ایسے نام چل رہے ہیں بہت سارے۔ تو خدا کے لیے مثلا نگراں حکومت بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی، IMF کے ساتھ ڈیل کے بعد جو یہ 90 ڈیز یا 60 ڈیز جو بھی اس کے پاس رہے گا، اس کا کام الیکشن کرانا نہیں ہے، اس کا کام پاکستان کی موجودہ انتظامیہ کو لے کر اور جو اہم ترین معاہدے ہوئے ہیں اس کی پاسداری رکھتے ہوئے اس کو سالڈ طریقے سے لے کے چلے، اور ساری ذمہ داری ایکسپٹ الیکشن کمیشن وہ جو ہے یہ موجودہ کیئر ٹیکر حکومت سنبھالتی ہے۔ تو اس لیے کیئر ٹیکر میں وزیر اعظم ایک مستند اور آپ کا اہل اور آپ کے ایکسپیرینس بندہ ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کا بھی نام داخل کر دیا جائے، اور یہی چیز ہوتی ہے عموماً، لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس مل کر ایک نام دے دیں، یہ قانون یہ بنا ہوا ہے، اب آپ اس میں کالے کسائی کا نام دے دیں تو بھی وزیر اعظم بن جائے گا، پٹھے خان کا بھی دے دیں تو بھی بن جائے گا، اللہ دتا کا دے دیں تو بھی بن جائے گا، کسی اپنے دوست احباب جاننے والے مفاد پرستی کا دے دیں تو بن جائے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے لیڈر آف دا اپوزیشن، لیڈر آف دا ہاؤس کو یہ سوچنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم ان کی پالیسی کا تسلسل ہوگا، اور ایک باشعور با اختیار سے زیادہ باشعور اہل اور قابل وزیر اعظم ہو
ایکسپیرینس ہو جو آپ کے 90 دن میں آپ اور 60 دن کے اندر آپ کے اقدامات کا تحفظ کر سکے اور لے کے چلے، موجودہ حالات میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسری طرف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ وزیر اعظم نے کہہ دیا اب الیکشن کمیشن ہی سمجھتی ہے کہ یہ انتخابات کب ہونا چاہیے، لیکن صرف اس کو ایک رکاوٹ ہوگی 60 دن اور 90 دن والے، وہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی یا اسمبلی مدت پوری کرے گی۔ یہ تو ایک میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے۔ دوسری طرف یہ امپورٹنٹ آپ نے وہ ہے عمران خان کے حوالے سے اور ان کے ٹرائل کے حوالے سے اور سہولت کاری، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس کے آخری مراحل پہ پہنچ چکے ہیں، اور اب یہ کیس فائنل فیصلے کی طرف جا رہا ہے، اور لگتا ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے 2 ہفتے یا الیکشن سے پہلے اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور دونوں فیصلوں میں عمران خان کی نااہلی اور سزا صاف نظر آ رہی ہے۔ سہولت کار بہت پریشان ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ سہولت کار کی اپنی جو گاڑی ہے اس میں پنکچر ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی بھی اب ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے، اور ایک نیا چیف جسٹس اور نئی سپریم کورٹ دیکھنے کو ملے گی۔ تو جو سہولت کاری مختلف جگہوں پر ہو رہی تھی عمران خان کے فیور میں، ایکسٹرا آرڈینری ہو رہی تھی، ایسی ہو رہی تھی جو پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا ایک طرف سہولت کاری ایکسٹرا آرڈینری ہو رہی ہے، اور ایک نئی ایکسٹرا آرڈینری چیز دیکھیں کہ اسرائیل ٹویٹ کر رہا ہے آفیشیل سے اپنے ٹویٹر سے کہ جناب ایک سیاسی جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو ٹرائل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وہ اسرائیل جو میں بتا چکا ہوں کہ جو دنیا میں چیمپئن ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کا، اور اس کے سلسلے میں تو بہت بڑا نام فلسطین ہے، جس کے علاقے پہ زبردستی قبضہ کر کے پاور کی بنیاد پر امریکہ کی سپورٹ پہ دوسرے عالمی سپورٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ملک جو ہے وہ نہ صرف قبضہ کرتا ہے بلکہ وہاں آپ کے دہشت گردی کرتا ہے، وہاں ظلم کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کو مارتا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، کسی کو نہیں بخشتا، ان کو گولیوں سے بھون دیتا ہے۔ اور وہ ملک عمران خان کی حمایت میں یو این او میں آپ کے انسانی حقوق کے اس میں بڑی زبردست لیکچر سامنے آتا ہے، اور دوسری بار ٹویٹ بھی آتا ہے۔ تو اس میں کوئی اب دو رائے نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد، حکیم سعید، جناب عیدی صاحب نے یا اور دوسرے لوگوں نے جو عمران خان کو اسرائیلی ایجنٹ کہا تھا، وہ ایجنٹ عمران خان کو وقت نے ثابت کر دیا، اور ثابت اس طریقے سے کیا کہ خود اسرائیل نے بتا دیا کہ عمران خان ہمارا آدمی ہے۔ ہم تو یا آپ تو جاتے تھے، آپ کو یاد ہے کہ ایک بڑا زبردست ایک اینکر نے ڈسکلوز کیا تھا، ان کو بھی بھیجا تھا، وہ اسرائیل گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ وہ آپ کے جو آپ کا ایک ٹی وی اینکر تھا، مجھے اس کا نام اس وقت نکل گیا ہے، تو وہ پی ٹی وی کے اینکر تھے، اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے بتایا تھا کہ جی کس طریقے سے جو ہے وہ ایک جہاز آیا تھا اور یہاں اترا تھا اور یہ تھا اور فلاں تھا، تو وہ اور کس طریقے سے ان کے مندوبین گئے تھے، کون سے تھے جو کہ ڈیول نیشنل رکھتے تھے، اور عمران خان کے دور میں جو ہے آمد بھی ہوئی تھی، جامد بھی ہوئی تھی اسرائیل کی۔ تو اس لحاظ سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ چیز ثابت ہو گئی۔ آج دیکھ لیں، آج آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو گولڈ اسمتھ کے حوالے سے ایک یہودی ایجنٹ کے حوالے سے بات کی جاتی تھی، یہ ضرور کہا جاتا تھا کہ جی اینابیل میں جو ہے وہ ایک موساد کا، اسرائیل کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اس کا دفتر ہے، اور عمران خان صاحب وہاں جاتے ہیں، اور اس نیٹ ورک میں جہاں گولڈ اسمتھ چلا رہا ہے اس نیٹ ورک کو، اس کے ساتھ ان کا انٹیکٹ سارا سلسلہ ہے، اور عمران خان کو یہاں پہ انویسٹ کیا گیا، یعنی عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا اربوں ڈالر بھیج کر۔ تو اب قدرت نے انہی کے منہ سے یہ کہلوا دیا، اسرائیل کے منہ سے، کہ بھئی ہمارا آدمی ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کریں، اس کو آپ اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کریں۔ وزیر اعظم نے کل بہت زبردست شٹ اپ کال دی ہے اسرائیل کو، اور میرا خیال ہے یہ عمران خان کی حمایت میں اسرائیل کا کھل کے بولنا یہ واضح دلیل ہے کہ عمران خان ایک اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ اب
یہ جو آپ کا 15 دن کا ہفتہ ہے، اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری اور سزا کے تمام انتظامات ہیں. ایسی بات نہیں، حکومت اپنے طور پر تیار ہے، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، عدالتیں فیصلہ کرنے جا رہی ہیں، اور عدالتیں جب فیصلہ کریں گی تو یہ لگتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ الیکشن سے پہلے عمران خان نااہل بھی ہو رہے ہیں اور گرفتار بھی ہو رہے ہیں، اور کس جیل میں جائیں گے، کہاں جائیں گے، ان کے بھی انتظامات حکومت نے اپنے طور پر کر کے رکھا ہوا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیا ہوا ہے، بہت اچھی طرح سے کیا ہوا ہے. لیکن ایک اور بات بتا دوں، چاہے اسرائیل چیخے، چاہے ان کے بھارت چیخے، چاہے ان کے پاکستان اینٹی ایلیمنٹس جو بھی باہر ہیں وہ چیخیں، عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ فوج اس بات پر پوری طرح سے اپنی جگہ قائم ہے، اور موجودہ حکومت بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں، منصوبہ سازوں، اکسانے والوں اور دہشت گردوں، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ کو فوجی عدالت کے تحت سزا دی جائے گی. تو اگر عمران خان کی سزا القادر ٹرسٹ میں ہو بھی جاتی ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ ہوگی، اور آپ کے توشہ خانہ میں ہو بھی جاتی ہے، اور دونوں میں نااہلیت بھی ہو جاتی ہے، اور یہ جیل بھی چلے جاتے ہیں، تب بھی ان کا 9 مئی کا کے اوپر جو نامزد ہیں، یہ اہم ترین کیسز میں، بہت بڑے بڑے حملوں میں ان کو نامزد کیا گیا ہے ایز اے ماسٹر مائنڈ. تو اس صورتحال میں ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہوگا. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جو سہولت کار اسے روکنا چاہتے تھے، ان کو ایک بڑا شٹ اپ کال بڑی زبردست طریقے سے مل چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اس کے بعد ان کے ہوش ٹھکانے آ گیا، انہوں نے کیس کو اٹھا کر غیر معینہ مدت تک کے لیے پھینک دیا ہے. تو بظاہر اسی لیے اب جب انٹرنلی جو سہولت کار تھے عمران خان کے، وہ سپورٹ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، عمران خان کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور جو امریکہ میں کیپٹل ہل کے اوپر جو لوگوں کو سزائیں دی گئیں جو دہشت گردی کی، وہاں کے لوگوں نے بڑی معمولی دہشت گردی تھی، انہوں نے صرف دفتر میں گھسے، سیٹ پہ بیٹھے، اس پہ 18 سال 25 سال ہوا. یہاں تو باضابطہ ایک دہشت گردی ہوئی ہے، منصوبہ سازی ہوئی ہے، منظم منصوبہ سازی ہوئی ہے، اور اہم ترین فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، اور بڑی پلاننگ سے ہوئے ہیں، اور انہی جگہوں پر حملے کیے گئے ہیں جو فوجی تنصیبات تھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس بنیاد پہ اب امریکہ یا امریکہ کے سب میں رہنے والے جو وہ لوگ جو پاکستان سے بھی تھوڑا سا وہ رکھتے ہیں، وہ دورہ معیار کیسے کریں گے؟ ایک طرف وہ اگر کرنا ہے تو پھر امریکہ میں بھی جو سزا ہوئی ہے اس کو آپ کوشچن مارک کریں گے. تو یہاں بھی سزا قانونی اور آئینی ہے، ورنہ حکومت اور فوج چاہتی تو بہت پہلے ایکشن لے لیتی، لیکن یہاں بھی حکومت اور فوج یہ چاہتی ہے کہ جو بھی اس کا فیصلہ ہو قانونی ہو، آئینی ہو. چنانچہ یہ حصہ ختم ہونے کے بعد، اور انٹرنل جو سہولت کار تھے جو بہت ہی مضبوط جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کی سب ختم ہو گیا تو پھر اسرائیل کو اپنا چہرہ دکھانا پڑا، اور اسرائیل باہر آیا اور اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی نہ کریں، عمران خان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، عمران خان کو نقصان نہ پہنچائیں، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ انسانی حقوق ہے ان کے اوپر، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کی جائے. پاکستان انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایک سیاسی جماعت ہیں، عمران خان ہیں، ان کو سیاسی لیڈر ہیں ان کے ساتھ. تو یہ اسرائیل کھل کر آ گیا، کیونکہ اب اس کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان میں موجود سہولت کار تھے وہ بھی ختم ہو چکے، اور کیپٹل ہل کے بعد جو امریکہ یا دوسرے ممالک میں چند لوگ موجود تھے وہ بھی بیکار ہو چکے. اور ہاں، جو اینٹی پاکستان چند ایلیمنٹ تھے، جس میں کرسٹینا لیم تھی، جس میں آپ کا علم ظلمی ذات تھا، اسی طریقے سے وہ آپ کے دوسرے سینیٹرز تھے جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ تھے، وہ بھی چیخ کر مواد نہ ہونے کی بنیاد پر، دلائل نہ ہونے کی بنیاد پر حمایت نہیں کر پائے جو وہ موٹیویشن کرنا چاہ رہے تھے امریکہ کی کانگریس وغیرہ میں، وہ نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو گیا جب کیپٹل ہل اور جو ٹرمپ کے حامیوں نے جو حملہ کیا تھا اس کے بعد جو سزائیں ہوئی ہیں. لیکن اب کوئی ایک سپورٹر ان کے ہیں آپ کے گولڈ اسمتھ، ان کے پورا خاندان، ان کا نیٹ ورک، وہ عمران خان کو بچانا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے، لے جانا چاہتا ہے. اور اب وہ بھی ایفیکٹو اتنا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کا ڈیپینڈ تھا جو پاکستان کے اندر ایجنٹ تھے، سہولت کار تھے، جو عمران خان کو بچانے والے تھے اور بچا بھی رہے تھے. اب ان کے بھی ہاتھ پاؤں ختم ہو چکے ہیں. تو پھر اسرائیل کو باہر نکل کر آ کر ایک بیان دینا پڑا. ظاہر ہے اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک تو ہے لیکن اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن اس سلسلے میں اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اس نے
یہ بیان دے کر اس کا کوئی رزلٹ پاکستان کی نہ عدالتوں میں ہوگا، نہ پاکستان کے احتساب کے اداروں پہ ہوگا، نہ پاکستان کی حکومت اور فوج پہ ہوگا، بلکہ وہ تمام ٹرائلز ہوں گے جو وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ عمران خان کو ہوا ہے کہ جو باتیں ڈاکٹر اسرار احمد، جو باتیں حکیم سعید، جو باتیں آپ کے کرسٹوفر تھامس، جو باتیں آپ کے دوسرے لوگ کرتے آ رہے تھے، یدی صاحب کرتے آ رہے تھے، وہ اس بیان کے بعد اسٹیبلش ہو گیا کہ عمران خان اسرائیلی ایجنٹ ہیں۔ اب اس میں دو رائے نہیں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔